السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 10 اگست 2023۔ ابھی اعلان بھی نہیں کرتے ہیں اور اتنے سوالات آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اعلان کرنے کا موقع ہی نہیں لگتا ہے۔ بہرحال جو سوالات آئے ہیں، کچھ سوالات پھر بھی شامل نہیں کیے جا سکے ہیں، ان کو جو ہے وہ ذاتی طور پر ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے علاقے میں جب کوئی مر جاتا ہے تو لوگ زیارت کے نام پر لوگوں کو تیسرے دن اکٹھا کرتے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جب کوئی سوال کرنے والا جب یہ سوال کرتا ہے ہمارے علاقے میں نا، تو یہ خود اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، تبھی آپ کے علاقے میں اور دوسرے علاقے میں نہیں ہے، لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے۔ نمبر 1، کسی بھی مسلمان کے انتقال پر تعزیت کرنا سنت ہے۔ تعزیت کے لیے وقت کا اعلان کرنا، جگہ کا اعلان کرنا اور پھر اس پہ بیٹھ کر کے قرآن خوانی کرنا، یہ جتنی باتیں ہیں یہ ساری باتیں سنت کے خلاف ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا لڑکا اور لڑکی کی مدت رضاعت میں فرق ہے؟ یعنی جو ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اگر لڑکا ہے تو اس کو زیادہ دن پلانا ہے اور لڑکی ہے تو اس کو کم دن پلانا ہے، کیا ایسا کوئی مسئلہ ہے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لڑکا اور لڑکی دونوں کی جو مدت ہے، اصل مدت 2 سال تک ہے۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر بچہ کمزور ہے اور ماں اس کو مزید جو ہے وہ 6 مہینہ اور پلانا چاہتی ہے تو زیادہ 6 مہینے پلا سکتی ہے، لیکن بچہ اور بچی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک صاحب نے ایک حدیث بھیجی ہے کہ جس نے ماں کے پیر کو چوما تو اس نے جنت کے دروازے کو چوما۔ یہ حدیث کس کتاب میں موجود ہے؟ برائے کرم وضاحت کریں۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنایا ہے، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ عقیقے کے گوشت کو کسی قسم کے فنکشن کے موقع پر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، عقیقہ کا جو گوشت ہے اس کے بارے میں لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے۔ پہلی بات کہ کچھ لوگ نہیں کھا سکتے، سب سے پہلی بات تو یہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ مشہور ہے کہ اس کو 3 حصے میں کر کے تقسیم کرنا ضروری ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ مستحب ہے، اچھا ہے کہ سب کے حلق میں عقیقے کا گوشت پڑ جائے، لیکن اگر عقیقے کے گوشت کو کسی فنکشن میں، کسی کے ہاں منگنی اسی دن ہے، یا یہ کہ ولیمہ ہے یا اور کوئی ایسی دعوت ہے، تو اس دعوت میں سارا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 3 حصے میں تقسیم کیا جائے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک حدیث ہے ترمذی شریف میں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، اور جب وہ جنازہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے ایسی، تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا، ان سے کینہ، ان کے بارے میں غلط رائے رکھتا تھا، لہذا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو اس حدیث جو ترمذی شریف میں نقل ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ حدیث ہے ترمذی میں، صحیح بات ہے، لیکن اس حدیث کے بارے میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ایسا ہے جس کا نام محمد بن زیاد الطحان ہے۔ ان کے بارے میں کہا انہو کان عاور کذابا، کہ یہ بندہ جو ہے وہ کانا ہے اور حدیثیں گڑتا ہے، جھوٹا ہے۔ یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے یہ حدیث موضوع ہے، حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث کی صحت پر بات نہیں کیا کہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس طریقے سے اس حدیث کو یہ سمجھ کر کے کہ بغض رکھا، صحابی سے بغض اگر کوئی رکھا، یہ ایک الگ بات ہے، صحابی سے بغض رکھنا بہت بڑا گناہ ہے،
نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے خود نماز نہیں پڑھی اور صحابہ سے کہا پڑھ لیجئے، مطلب جو لوگ صحابہ سے بغض رکھیں رسول کے علاوہ بقیہ لوگ پڑھ سکتے ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا۔ تو نہ معنی کے لحاظ سے صحیح حدیث ہے اور نہ روایت کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سب سے بڑا منافق تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ اس کی نماز جنازہ جس کے بارے میں ایک دم کھلا ہوا تھا کہ یہ منافقین کا چیف ہے، اس کے باوجود جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے صاحبزادے نے اللہ کے رسول سے اپیل کی کہ آپ میرے والد صاحب کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو عبداللہ بن سلول کی اگر نماز جنازہ پڑھ سکتے، وہ تو تمام سے بغض رکھتا تھا، حتیٰ کہ نبی کے قتل تک کا پروگرام بناتا تھا، اس کے باوجود اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ تو یہ صرف حضرت عثمان سے بغض رکھنے والے سے نماز نہ پڑھنا معنی کے لحاظ سے بھی یہ حدیث صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ دارالعلوم کا قیام ملک کو آزاد کرانے والے افراد تیار کرنے کے لیے ہوا، پھر بھی برادران وطن کو اتنی نفرت کیوں ہے؟ کئی وجہ ہے۔ برادران وطن یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ملک کی آزادی میں بڑا حصہ لیا اور پھر اپنا حصہ الگ کر لیا، یعنی پاکستان مانگ لیا، لہذا جو تم نے آزادی میں لڑائی لڑی تھی اس کا بدلہ آپ نے کیا کر لیا؟ لے لیا، لہذا وہ اس وجہ سے وہ مسلمانوں کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں۔ نمبر ایک، یہ جو نفرت کی بات ہے، نفرت پھیلانے کی بہت سی وجہ ہے، اس میں سے سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بھارت میں اتہاس پڑھایا جاتا ہے، جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے، ہسٹری، وہ ہسٹری اصل میں جب ان مسلمانوں کا رول ہوتا ہے تو ان کے بارے میں صحیح رائے نہیں پڑھائی جاتی ہے، یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کچھ حکمرانوں نے زیادتی کی ہے۔ بھارت میں 700-750 سال تک دلی کے تخت پر جو لوگ بیٹھے، اس میں سے بہت سے لوگوں نے بھارت میں عیاشی کی اور ظلم اور زیادتی بھی کی، یہ ایک حقیقت ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر جس نے ظلم کیا ہے بدلہ اس سے لینا چاہیے، ہم نے تو کیا نہیں ہے۔ ظلم کسی نے کیا ہے، بدلہ کسی سے لیا جائے، یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے۔ اچھا، اور اگر مسلمانوں نے ظلم و زیادتی کی ہے تو یہاں دوسرے حکمران جو غیر مسلم گزرے اس سے زیادہ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ جب ہاتھ پہ آدمی کے پاور آتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے اوپر والے کو کہ اس کا وہ ہم سے بھی زیادہ پاورفل کوئی ہے، اس کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ برادران وطن نفرت کرتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے، ہمارے لوگوں کو خود بھی نہیں معلوم ہے کہ آزادی میں ہمارا رول کیا ہے۔ جب آدمی کو خود اپنا اتہاس نہیں یاد رہتا ہے تو اتہاس کیا کرتا ہے، اس کو بھلا دیتا ہے۔ تو اتہاس نے ہم کو بھلایا کیونکہ ہم نے اتہاس کو سمجھا ہی نہیں۔ ایک سوال آیا، جن حالات سے مسلمان دوچار ہیں، کیا ایسے حالات سے چھٹکارا پانے کے لیے قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے؟ قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے۔ پوچھا گیا، جس مسجد میں چوری کی لائٹ لگی ہو اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز ہو جائے گی، جس نے کام کیا ہے اس کو گناہ ملے گا۔ پوچھا گیا ہے، لوگ مشہور عالم کی بات مانتے ہیں اور غیر مشہور کی نہیں مانتے، جبکہ دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں، ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں؟ غیر مشہور کے بارے میں ان کو یقین نہیں ہو پاتا کہ جو بات کہہ رہا صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے، ان کو اعتماد نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کی بات نہیں مانتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے، نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت احناف کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم لوگ سعودی میں ہیں اور یہاں پہ سعودی برابر پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کئی وجہ ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا، رواہ ابو داؤد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی نہیں دیکھا کہ لوگ یہ نماز پڑھتے ہوں، اس لیے احناف کی ایک بنیاد یہ ہے دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ شروع میں احناف کا کہنا یہ ہے، شروع میں یہ معاملہ تھا کہ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی،
اور بعد میں اس کو کیا ہوا، منسوخ کر دیا گیا، نہیں عمل رہا. اور ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز پڑھی ہو ایسی بھی کوئی صریح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے احناف مغرب کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہے فرض کی نماز سے پہلے. پوچھا گیا مال کمانا کب غلط ہے؟ جب مال کمانے کا طریقہ غلط ہے تو مال کمانا غلط ہے. جو طریقہ مال کمانے کا ہے، کیونکہ دو باتیں سوال کی جائیں گی قیامت میں کہ آپ نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو اگر کمانے کا راستہ صحیح ہے تو مال کمانا صحیح ہے. پوچھا گیا ہے کہ قرآن بغیر وضو کے نہیں چھونا چاہیے، اس پر کوئی حدیث بتا دیں. اس پر تحقیق چل رہی ہے، میرے علم میں ابھی حدیث نہیں ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی بار ہم کوشش کریں گے کہ حدیث مل جائے گی تو آپ کے سامنے بیان کریں گے. پوچھا گیا قرآن پڑھنے کے لیے وضو کیا تو اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سب کچھ کر سکتے ہیں. ایسا تھوڑا ہے کہ قرآن کا پڑھنے کے لیے الگ وضو ہے اور نماز کے پڑھنے کے لیے الگ وضو ہے. وضو اگر ہے تو پڑھا جا سکتا ہے. پوچھا گیا شیخ الحدیث کا لقب سب سے پہلے کس کو ملا تھا؟ میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جنرل نالج کے سوال کا جواب نہیں دیتا ہوں اور مجھے معلوم بھی نہیں ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے وہ کون سے صحابی تھے جو ہر نماز کو 2 بار پڑھتے تھے؟ یہ پہلی مرتبہ سوال آیا ہے اور یہ بھی جنرل نالج کا سوال ہے، اور ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں ایک صحابی ہر نماز کو 2 مرتبہ پڑھتے رہے ہوں. یہ معلوم نہیں کہاں سے لوگوں نے مشہور کیا. بہرحال اس پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے. پوچھا گیا آج کل کے نوجوان اسلام سے دور کیوں ہیں؟ بہت سی وجہ ہیں. 97% لوگ عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، یعنی کالج میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں. وہ اسکول غیروں کے ہاتھوں میں ہیں اور جو مسلم ہاتھوں میں ہیں وہاں پر جو ہے وہ دینی تعلیم کا کوئی معقول نظم نہیں ہے. یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ مکتب ہے اور جمعہ کا خطبہ ہے بچوں کے لیے. تو مکتب میں جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ ایسے لوگ نہیں رکھے گئے ہیں کہ جن کے اندر صلاحیت ہو. بے روزگار ہے لہذا مکتب میں ان کو رکھ دیا گیا ہے، پڑھا رہے ہیں الف با تا سا جیسا دل چاہ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے وہاں پر دینی تعلیم ہر ہفتے اچھے انداز میں پیش ہو. کم سے کم ابھی بھی بھارت کا 70% مسلمان جمعہ پڑھتا ہے. کم سے کم یہ 70% لوگ جو جمعہ پڑھتے ہیں، اگر جمعہ سال کا 52 ہوتا ہے، اگر یہ 52 جمعے کا صحیح استعمال ہو جائے تو دین کی تعلیم کا معقول انتظام جمعہ کے ذریعے ہو سکتا ہے. کیونکہ وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے جمعہ کیا ہو گیا ہے، ایک دم گویا کہ ناکارہ ہو گیا. اللہ نے بڑا انتظام کیا تھا ہمارے لیے کہ لوگ جمعہ کے ذریعے دین کو سیکھ لیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جمعہ کے ذریعے ہی مسلمانوں کی اصلاح کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تبلیغ کے لیے کبھی کوئی سفر کیا ہو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. آپ کا 2 ہی طریقہ تھا. فجر کے بعد بیٹھ کر کے قرآن کریم کی کوئی آیت یا کوئی بات بتا دیتے تھے اور جمعہ کے دن وہ باتیں کر دیتے تھے جس کی عوام کو ضرورت ہوتی تھی. آج یہ دونوں سلسلہ، کیونکہ قرآن کو آپ نے مسجد سے نکال دیا. 1% مسجد میں قرآن کریم جو ہے وہ تفسیر ہوتی ہے، بقیہ 99% مساجد میں قرآن کی تفسیر نہیں ہوتی ہے. تو جو اصل ذریعہ تھا تعلیم کا وہ آپ نے کٹ کر دیا. اللہ کے گھر سے اللہ کی کتاب کو آؤٹ کیا، اس کے نتیجے برآمد ہوئے. اور دوسرا ذریعہ تھا کہ جمعہ کے ذریعے، وہ جمعہ آپ نے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کر دیا ہے کہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں جو نہ سر کی ہے نہ پیر کی ہے. کوئی قبر کی پوجا کروا رہا ہے، کوئی بزرگوں کے جھوٹے واقعات بیان کر رہا ہے. ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے نوجوانوں میں اسلام نہیں آ پا رہا ہے. آخری بات یہ ہے کہ کچھ وظائف اور فضائل ایسے بیان کر دیے جا رہے ہیں کہ بندہ سوچ رہا ہے کہ شارٹ کٹ سے نکل کے جنت میں چلے جائیں گے. ضرورت کیا ہے اتنا سب پاپڑ بیلنے کی؟ ابھی میں آج ایک ویڈیو سن رہا تھا، مولانا صاحب کہہ رہے تھے
کہ 70,000 مرتبہ اگر آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو آپ کی بخشش ہو جائے گی. تو پھر کیا ضرورت ہے ایک دن 2 دن کے اندر بیٹھ کر کے معاملہ اپنا حل کر لیں. 70,000 پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ لیجئے بیٹھ کر کے. جب ہم نے یہ باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے سے چاہے روزہ نہ رکھے ہو، چاہے نماز چھوڑ رہے ہو، چاہے حرام کھا رہے ہو، لوگوں کا پیسہ لوٹ رہے ہو، 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لو، معاملہ صاف ہو جائے گا. یہ شارٹ کٹ کا جو راستہ بتایا جا رہا ہے نا، یہ شارٹ کٹ کی وجہ سے بھی لوگ دین کی اصل بات سیکھ نہیں پا رہے ہیں. اچھا، کچھ فضائل ایسے ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں اور اس کی تشریح نہیں کی جا رہی. مثال کے طور پر ایک جمعہ اگر آپ نے نماز پڑھی تو اگلے جمعہ تک کے سارے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. جب اگلے جمعہ تک سارے گناہ معاف ہو گئے تو آپ نے جمعہ اس کو نمازی بنا دیا. وہ جمعہ آ رہا ہے، تمہاری وجہ سے آ رہا ہے. تم نے غلط تشریح، غلط معنی بتایا، تم نے حدیث غلط بیان کی. حدیث صحیح ہے، بولنا چاہیے تھا کہ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ تک اگر کوئی پڑھتا ہے تو گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ کبھی نہیں معاف ہوتے جب تک کہ بندہ توبہ نہیں کرتا. یہ بات آپ نے نہیں بتائی مولانا صاحب نے. تو جو ہو رہا ہے اس میں غلطی عوام کی نہیں ہے. کس کی ہے؟ جن کے ذمے اصلاح ہے، جن کے ذمے تبلیغ ہے، جن کے ذمے دعوت کا کام ہے. یہ لوگ صحیح معنی میں کام نہیں کر پا رہے ہیں. پوچھا گیا کہ ایک مسجد میں 3 وقت بریلوی نماز پڑھتے ہیں اور اسی مصلی پر باقی 2 نمازیں دیوبندی پڑھتے ہیں. پڑھتے نہیں ہو، پڑھاتے ہیں، ہونا چاہیے. ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، بریلوی بذات خود نماز اگر پڑھا دے تو ناجائز تھوڑے ہوتا ہے. اس بریلوی کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. اگر عقیدہ شرکیہ ہے تو چاہے 1 نماز پڑھائے چاہے 3 نماز پڑھائے، کوئی بھی شرکیہ عقیدے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. وہ چاہے دیوبندی پڑھاوے ہو چاہے بریلوی پڑھاوے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو جو لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو اس بات کو معلوم ہونا چاہیے. اور اگر ایسا ہو رہا ہے کہ 3 وقت ایک پڑھی جا رہی ہے 2 وقت، تو 3 وقت اگر وہ یہ معلوم ہو جائے کہ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر ایسی جگہ نماز کو دہرانا چاہیے. ایک آدمی کسی کو یہ کہہ کر ستاتا ہے کہ تمہاری شادی فلاں لڑکی سے ہوگی، جس سے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، تو کیا پھر بھی اس طرح کہنا صحیح ہے؟ اگر کسی آدمی کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میری کسی بات سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اس طریقے سے دی کہ اگر ایک آدمی کا ڈنڈا چھپا دیا گیا، کوئی آدمی مجبور ہے، اندھا ہے یا ویسے ہی، اور اس کے چھپانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ مذاق میں ایسی باتیں کہہ رہا ہے اور سامنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو معلوم ہو گیا ہے، تو پھر ایسا نہیں کہنا چاہیے. دوسری بات، جس لڑکی کی طرف نسبت کر رہا ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے اور کسی کی بیٹی ہے. اگر ہماری بہن بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اس کو سامنے رکھیں. پوچھا گیا شادی کی پہلی رات کے بارے میں مختصر وضاحت فرمائیں. جس کی شادی ہونی ہے وہ ہم سے کانٹیکٹ کر لے. میں نے ایک پوری تقریر کی ہے، سہاگ رات اور اسلام، انشاءاللہ اس کو بھیج دیں گے. اور بہت جلدی اگر جان جائیں گے تو بھول جائیں گے، فائدہ نہیں ہوگا. پوچھا گیا قرآن 3 مرحلوں میں نازل ہوا، لوح محفوظ میں، آسمان دنیا پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو آسمان دنیا سے کیا مراد ہے؟ لوح محفوظ اور اس زمین کے بیچ میں کہیں آسمان دنیا ہے، اس کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پوچھا گیا قرآن نے مال اور اولاد کو فتنہ کیوں کہا ہے؟ فتنہ کے معنی آزمائش کے ہیں. لوگ دنیا میں غلط کام کر رہے ہیں، کس کے چکر میں کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے چکر میں، کہ اس کا فیوچر بن جائے، یہ اس کے نام پراپرٹی ہو جائے، اس کا معاملہ حل ہو جائے. بہت کم لوگ ہیں جو اپنے لیے کر رہے ہیں بیچارے. آپ دبئی، بامبے، بڑے شہروں میں دیکھیے، جو جا کر کے وہاں رہتے ہیں، ایک ایک کمرے میں 10 آدمی رہتے ہیں، ایسے بری طریقے سے رہتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس میں آدمی رہ سکتے ہیں. ابھی میں گیا تھا 2 دن پہلے بامبے، تو ایک صاحب نے مجھے دکھلایا کہ مولانا صاحب اس میں شفٹ وائز لوگ لیٹتے ہیں. 8 گھنٹہ لیٹ جاتے ہیں، اس کے بعد چاہے آپ کی نیند پوری ہوئی ہو چاہے آپ سو رہے، دوسری شفٹ آ جائے گی، وہ آپ کو اٹھا دے گی. اور میں نے چارپائی دیکھا، بغیر موبائل کا بتا رہا ہوں، صرف 1.25 فٹ کی چارپائی ہے چوڑائی میں پونے، اور ایسے 4 منزلہ ہے. 22-23 آدمی
10 बाई 15 के रूम में रहते हैं, तो किस लिए रह रहे हैं, क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? बीवी बच्चों के लिए। तो बीवी बच्चों के लिए जो आदमी तकलीफ उठा रहा है, इसलिए कहा गया कि औलाद जो है वो आजमाइश है, नंबर 1। दूसरी वजह यह है कि शरीयत और औलाद जब इकट्ठा टकराती है तो हम शरीयत को छोड़ देते हैं और औलाद की मर्जी पर क्या करते हैं, अपना काम। शादी ब्याह होता है, शरीयत एक कहती है, औलाद की एक ख्वाहिश होती है, हम उसको पूरा करते हैं, इस वजह से कहा गया। और माल फितना इसलिए कहा गया है क्योंकि सारी शरारत माल करवाता है। गरीब आदमी थोड़ा शरारत करता है, शरारत हमेशा मालदार करता है, जिसके पास पैसा होता है वो शरारत करता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर औलाद फितना है और हर माल फितना है, इसको भी नोट कर लें। माल को दूसरी जगह फजल भी कहा गया है, अल्लाह ताला का फजल भी कहा गया है, औलाद को भी जो है वो नेमत कहा गया है। तो अगर शरई लिहाज से ख्याल रखा जाए तो माल न फितना है न औलाद फितना है। शरीयत को बालाए ताक रख करके, शरीयत को इग्नोर करके अगर माल और औलाद के बारे में बात की जाए तो दोनों आजमाइश है। पूछा गया कि आपके जमाने में सिर्फ यहूदी, नसारा और मजूसी थे, तो ये हिंदू नाम कहां से आया? ये किसने बताया कि हिंदू नहीं थे? ये कौन बताया? हिंदू कौम कम से कम 5000 साल पुरानी है, कम से कम। ये एक अलग बात है, हिंदू लफ्ज खुद हिंदू धर्म में लिखा हुआ नहीं है। ये जो धर्म है उसका नाम है सनातन धर्म। हिंदू धर्म कोई भी वेद में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये लोगों ने बना लिया। लेकिन सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है। एक साहब ने पूछा है कि मौलाना साहब, अल्लाह ताला पालनहार है, इसके क्या माने हैं? बहुत से माने हैं। कुरान मजीद ने कहा, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, कि जमीन पर जितने लोग भी चलते हैं उन सब का रिस्क अल्लाह मुहैया करता है। उन लोगों को ज्यादा रिस्क देता है अल्लाह ताला जो टोटल अल्लाह पर डिपेंड है। एक जानवर है, जानवर, बहुत कम जानवर दुनिया में ऐसे हैं जो भूख की वजह से मरते हो। क्यों? वो 100% किसके ऊपर डिपेंड है? अल्लाह के ऊपर, लिहाजा अल्लाह उनका इंतजाम करता है। पत्थर के अंदर कीड़े होते हैं, पत्थर के अंदर कीड़े होते हैं, अल्लाह ताला उनको ऑक्सीजन भी पहुंचाता है और उनको रिस्क भी पहुंचाता है। क्यों? वो अल्लाह पर ही मुनस्सिर है। आपने अंडा देखा होगा, अंडा कभी बॉयल करते हैं तो अंडा जब फोड़ते हैं ना तो उसमें छोटा सा एक गड़ा होता है। ये गड़ा क्या है मालूम आपको? ये हकीकत में हर अंडे में, ये जो फार्म वाला इसमें नहीं, जो मुर्गी अंडा देती है, हर अंडे में उस गढ़े में ऑक्सीजन होता है, थोड़ी सी ऑक्सीजन का सिलेंडर है वो। जब वो अंडा से बच्चा निकाला जाता है तो वो ऑक्सीजन 25 से 27 दिन तक चलती है। जब उसके अंदर बच्चा पैदा होना शुरू होता है तो बच्चे को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो जो गड़ा है उसमें से ऑक्सीजन उसको पास होती रहती है। अगर 27-28 दिन के अंदर अंदर बच्चा अंडे के खोल को फोड़ करके बाहर नहीं आया तो बच्चा क्या हो जाएगा? मर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो गई? खत्म हो गई। हम लोग बचपन में मुर्गी बैठालते थे, तो जब आप उसको उठाएंगे 26 दिन के बाद अंडे को, तो वो बच्चा क्या करता है? उसको मारता रहता है, कुट कुट आवाज आती है बाकायदा अंदर। कभी कभी अंडे का छिलका बहुत मोटा होता है, वो मोटा जब होता है तो बच्चा उसको फोड़ नहीं पाता है और इतना करेक्ट काटता है कि एक ही राउंड में काटता रहता, टुक 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 टुक, ऐसे 2 दिन तक लगातार करता रहता है। और उसके बाद वो अंडा का छिलका क्या होता है? फट जाता है। अब अगर वो अंडे का छिलका नहीं फटा, उधर ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो फिर औरतें कहती थी कि बच्चा अड़स गया, यानी फंस गया और मर गया। फंसा होता कुछ नहीं है, ऑक्सीजन खत्म हो गई। तो हम लोग क्या करते थे कि अब देख लेते थे कि 2 दिन के अंदर नहीं निकाल पाया तो अपने हाथ से क्या करते थे? छिलके को तोड़ देते थे और बच्चा बाहर आ जाता था। तो अल्लाह इंतजाम उस बच्चे को उस अंडे के अंदर ऑक्सीजन किया है। ये भी माना है पालनहार का। एक पालनहार का माना यह भी हो सकता है, जैसे पूरी दुनिया में लेबर की प्रॉब्लम चल रही है, हर आदमी को शिकायत है कि लेबर नहीं मिलता है। अब हम भी इतना काम कराते रहते हैं, हर दिन प्रॉब्लम है, हर दिन प्रॉब्लम है।
تو اللہ تعالیٰ نے اب جیسے کھدائی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے JCB جیسی مشین پیدا کر دی کہ کیونکہ بندوں کو آرام پہنچنا چاہیے نا. اگر لیبر جیسی پرابلم کر رہے ہیں, اگر کھدائی کے لیے JCB مشین نہیں ہوتی, نتیجہ کیا نکلتا کہ تمہارا کام سب پھنس جاتا. اللہ اپنے بندوں کا انتظام کرتا ہے, وہ پالنہار ہے. انڈا کھاتے ہیں لوگ, بہت کھانے لگے انڈا. اگر دیسی مرغی صرف انڈا دیتی تو انڈا 200 روپے کا ہو جاتا ہے ایک انڈا, اور بھی مہنگا ہو جاتا ہے. اب کھانے والوں کی تعداد بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہے کہ کیسا نظام کر دیا ہے کہ فارم کا انڈا کتنا کھاتے ہو کھاؤ. یہ اللہ تعالیٰ پالنہار ہے. 60 سے 65% لوگ, ایک اور مثال دے رہا ہوں, 60 سے 65% لوگ مٹن کھاتے ہیں, یعنی بکرا بکری بھیڑ کھاتے ہیں, اور 1% سے بھی کم لوگ دنیا میں کتے کھاتے ہیں. کتا بچہ زیادہ دیتا ہے اور بکری بچہ کم دیتی ہے, لیکن کبھی بھی بکری کی آبادی کتے کی آبادی سے کم نہیں ہوئی آج تک. جس جانور کو 65% لوگ کھانا شروع کر دیں, ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک آدھ ہفتے کے اندر جانور پوری دنیا سے ختم ہو جاتا. بکری آج تک ختم نہیں ہوئی. کیوں؟ اللہ پالنہار ہے. تم مٹن کھاتے ہو نا, لہٰذا تمہارے لیے مٹن کا انتظام کیا ہے. جیسے آپ کا گھر ہوتا ہے, حدیث میں آتا الخلق عیال اللہ, یہ پوری مخلوق اللہ کا ایک پریوار ہے. آپ اپنے گھر میں جتنا ہو سکتا ہے سب انتظام کرتے ہیں کہ دودھ اتنا رہے, شکر رہے, جو بھی کھانے پینے کا ہے کہ گھر والوں کو تکلیف نہیں ہو. اللہ تعالیٰ یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کے بندوں کو تکلیف پہنچے؟ وہ اس کا یہ پریوار ہے. تمہارا پریوار کتنا بڑا ہے؟ تمہارا گھر ہے 5-7 آدمی پر. اس کا پریوار کتنا ہے؟ آپ ہی نہیں ہے, سمندر میں رہنے والے جانور بھی ہیں. ویل مچھلی کئی ٹن کھانا کھاتی ہے روزانہ, اور اس کے لیے کئی ٹن مچھلی کا انتظام کرتا ہے. شیر مردہ نہیں کھاتا ہے, فریش گوشت کھاتا ہے, اس کو فریش گوشت کا انتظام کرتا ہے. کچھ جانور جنگل میں ایسے ہیں جو صرف دودھ پیتے ہیں, ان کے لیے ڈیری لگا رکھی اللہ نے. کیسی ڈیری ہے معلوم آپ کو؟ وہ جانور جو دودھ پیتے ہیں. کچھ جانور ایسے ہیں جب تک ان کو دودھ نہ پلا لیں تب تک ان کو چین ہی نہیں ہے, ان کے لیے دودھ ڈیری کا انتظام کر دیا ہے. گھڑیال کو دیکھا ہے؟ کروکوڈائل اتنا بڑا منہ کھولتا ہے, اتنے چوڑے چوڑے دانت ہوتے ہیں. جب وہ کھا لیتا ہے گوشت نا, تو اس کے سب چوبڑ میں گوشت کیا ہوتے ہیں؟ پھنس جاتے ہیں. اب وہ بیچارہ خلال کیسے کرے؟ بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو. تو کیا کرتا ہے وہ؟ پانی کے کنارے آ کر کے منہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے. ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے, میرا اندازہ زیادہ اس کا ویٹ 10 سے 12 گرام ہوتا ہوگا, یا 15 گرام کا ہوتا ہوگا. اتنا چھوٹا پرندہ ہوتا ہے. وہ ایک مرتبہ جب منہ کھولتا ہے تو کم سے کم 30-40 پرندے اس کے منہ میں بیٹھ جاتے ہیں. وہ جو اس کو گوشت بہت پسند ہے, وہ ان پرندوں کے لیے منہ کبھی نہیں دباتا, منہ کھولے بیٹھا رہتا ہے. وہ سارے پرندے وہی کھاتے ہیں جو گھڑیال کے دانت میں پھنسا ہوا ہے, ان کا انتظام وہاں کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ پالنہار ہے, اس کا بہت سامانہ ہے, بہت اس کی تشریح ہے. یہ رب ذوالجلال کا کمال ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ 4 سال سے میاں بیوی الگ ہیں, اب بیوی شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے تو کیا تجدید نکاح کی ضرورت ہے؟ تجدید نکاح تو تب ہوتا ہے جب طلاق ہو, ایک طلاق ہو. طلاق ہوا ہی نہیں ہے, لہذا تجدید نکاح. دیکھیں میاں بیوی پوری زندگی الگ رہے ہیں تو بھی نکاح نہیں ٹوٹتا ہے نکاح کچا بندھن, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے ٹوٹ جائے. نکاح توڑا جاتا ہے تو ٹوٹتا ہے, ایسے نہیں ٹوٹتا اپنے آپ سے. پوچھا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے علاقے میں BC ڈالتے ہیں, اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ BC پورے بھارت میں چلتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ 100 روپے 10 آدمی ڈالتے ہیں. 100 روپے 10 آدمی نے ڈالا, 1000 روپے ہو گئے. اب اس کے بعد پرچی نکالی جاتی ہے, کسی ایک آدمی کا نام نکل آتا, اس کو 1000 روپے پکڑا دیتے ہیں کہ بقیہ آپ بھرتے رہیے گا. اس میں پھر اب چیٹنگ کیا ہونے لگی, شرعی لحاظ سے غلط کیا کام کیا ہونے لگا کہ 100 روپے سب نے ڈالے, 1000 روپے جمع ہوئے. اب وہ 10 آدمی مل کر کے پوچھتے اچھا بتاؤ ضرورت کس کو ہے؟ تو ایک صاحب کہتے ہیں مجھے اس بار دے دیجئے, تو کہتے ہیں تم کو دیں گے لیکن 900 روپے میں دیں گے. یعنی تم کو بھرنا ہے 1000, ملے گا کتنا؟ 900. اور وہ جو 100 روپیہ بچے گا ایسے بچتا رہے گا ہر مہینہ, اور پھر وہ آپس میں سب لوگ کیا کریں گے, منافع کے نام پہ بڑھ. یہ حرام ہے. اس میں BC صرف وہ جائز ہے
کہ جتنا پیسہ آپ نے ڈالا ہے اتنا ہی پیسہ آپ کو مل جانا چاہیے، کم نہ ہونا چاہیے نہ زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ تو جو جس نے شروع کیا سب سے پہلے کہ ایک آدمی کے پاس 1000 روپے اکٹھا نہیں ہو پا رہے بیچارے کے پاس، تو یہ آپس میں تعاون کی بنیاد پر اچھا 100 روپے سب ڈال دو، پہلی مرتبہ تمہاری ضرورت پوری ہو جائے، دوسری مرتبہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے، اس لیے یہ آپس میں کوآپریشن کے لیے کیا گیا تھا۔ اب اس کو یہ جو رنگ دیا گیا یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ پوچھا گیا عورت کا کفن کتنا ہے اور اس کو قمیص وغیرہ سل کر پہناتے ہیں، کیا یہ سنت طریقہ ہے؟ کفن میں کوئی چیز سلائی نہیں ہوتی، نوٹ کر لیں، یہ عورتوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے کہ اس کو شلوار سلتے ہیں، اور ہم تو بچپن میں دیکھتے تھے کہ وہ سلنے کا دھاگا بھی اسی کفن سے نکالا جاتا تھا، وہ ایک بڑا کام ہوتا تھا۔ نہیں سمجھے بات؟ یہ دھاگا ہے نا، تو ایک ایک دھاگا نکالا جاتا، پھر اس دھاگے کو سوئی میں ڈال کر کے پھر کفن سلی جاتی ہے۔ جب آپ شریعت کی مخالفت کریں گے تو ایسی پرابلمز آپ کو آتی رہے گی۔ عورت کا کفن جو ہے نا 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ 3 مردوں کی طرح ہوتے ہیں اور 2 کپڑے ہوتے ہیں جس میں ایک میں اس کے سر کے بال کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور ایک سینہ بند کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ سب سنت کے خلاف ہے۔ صاحب نے پوچھا ہے کہ سنا ہے کہ جب جنازہ چلے تو جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے تب تک جو لوگ جنازے میں شامل ہیں ان کو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ فتویٰ اسی پر ہے، جیسے جنازہ لے کے چلے اور چلنے کے بعد جب جنازہ قبرستان میں پہنچا تو جب رکھ دیا گیا اس کے بعد ہی وہاں پہ جو لوگ پہنچے ان کو بیٹھنا چاہیے، پہلے نہیں بیٹھنا چاہیے، اسی پر فتویٰ ہے۔ پوچھا گیا اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کا کیا حکم ہے، نام رکھ دینا چاہیے یا نہیں؟ مردہ پیدا ہوا، دیکھیں بچے کے بارے میں جان لیں کہ اگر پیدا ہوا اس حال میں کہ اس نے ایک سانس بھی زمین میں نہیں لیا تو ایسا بچے کے لیے نہ غسل ہے، نہ نماز جنازہ ہے، نہ کفن ہے۔ آپ کسی کپڑے میں لپیٹ کر کے آپ اس کو مسلم قبرستان میں لے جا کر کے کیا کر دیں؟ دفنا دیں۔ اور رہا جہاں تک نام رکھنے کے بارے میں ہے تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نام رکھا جا سکتا ہے، نام رکھ دیں تاکہ قیامت میں وہ آپ کا بچہ کہلائے۔ نام نہیں رکھیں گے تو بھی بچہ آپ ہی کرے گا، ایسا نہیں ہے، لیکن نام رکھ دیں تو بہتر ہے۔ ایک سانس بھی بچہ اگر لے لیا دن پیدا ہونے کے بعد تو پھر اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا جائے گا جیسے عام آدمی کے مرنے کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر مردہ پیدا ہوا تو پھر اس کی حیثیت الگ ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ہم لوگ حج کرنے گئے تھے اور وہاں پر نماز جنازہ ہر نماز میں ہوتی رہی اور ہم عورتیں بھی اس پہ شریک ہوتے رہے، تو کیا عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں، اب تو شریک ہو گئی نا، پڑھا تو آپ نے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز جنازہ کی نیت سے نہ جائیں، مطلب جیسے جنازہ کہیں ہے اب عورتیں تیار ہو کر کے جائیں کہ مجھے نماز جنازہ پڑھنا ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، عورت پہنچ گئی وہاں اور شامل ہونا چاہتی ہے تو اس کو شامل ہونے کا اختیار ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، 99% عورت کو معلوم ہی نہیں نماز جنازہ پڑھی کیسے جاتی ہے۔ اور نماز جنازہ میں 2 چیز فرض ہے، اس کو نوٹ کر لیں، یہ بھی لوگوں کو نہیں معلوم۔ ہمارے گاؤں میں ایک مسئلہ ہوا کہ ایک صاحب رشتہ دار تھے تو انہوں نے کہا کہ نماز جنازہ یہ صاحب پڑھائیں گے، اور وہ چونکہ مسلک کا بھی معاملہ تھا دیوبندی بریلی کا، تو جو دیوبندی صاحب تھے انہوں نے کہا نماز جنازہ یہی پڑھائیں، لیکن یہ بتا دیں کہ نماز جنازہ میں فرض کتنا ہے۔ اب وہ مولوی صاحب لٹک گئے، مولوی صاحب تھے ہی نہیں، داڑھی تھی، ہر داڑھی والا مولوی تو نہیں ہوتا نا، وہ سمجھے کہ مولوی صاحب ہیں۔ اب انہوں نے کہا نہیں ہم پڑھیں گے نماز جنازہ گاؤں والے آپ کے پیچھے، لیکن آپ بتائیے کہ نماز جنازہ میں فرض کیا ہے۔ نماز جنازہ میں فرض اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ نماز جنازہ میں 2 چیز فرض ہے۔ نمبر 1، آپ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں تو کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھیں، اور نمبر 2، 4 مرتبہ تکبیر کہنا، چاہے کچھ نہ پڑھیں آپ نماز جنازہ میں، لیکن جب وہ امام بولے اللہ اکبر تو اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے سلام پھیرنے کو بھی کہا ہے، لیکن اگر اللہ اکبر آپ نے نہیں کہا اپنی زبان سے
تو پھر ایسی شکل میں کوئی آپ نماز جنازہ میں شریک ہی نہیں ہوئے. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے خدا نخواستہ کہ آپ پہنچے اور پتہ چلا کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اب آپ کو آئیڈیا ہی نہیں لگ رہا ہے کہ امام صاحب کتنی مرتبہ اللہ اکبر بول چکے ہیں، تو آپ شامل ہو جائیے اپنے لحاظ سے شامل ہو کر کے آپ پہلے اللہ اکبر کہہ کر کے شامل ہو جائیے، آپ ثنا پڑھ لیجئے. اب آپ جیسے ہی ثنا پڑھے ویسے امام صاحب نے کیا کر دیا، سلام پھیر دیا، کیونکہ وہ 3 مرتبہ اللہ اکبر پہلے کہہ چکے تھے. اب جیسے ہی آپ کو معلوم ہوا کہ سلام پھیرے ہیں تو آپ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیے اور پھر سلام پھیریے، تاکہ آپ کی فرضیت کیا ہو جائے، ادا ہو جائے. ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا اولیاء اللہ کی قبر پر جا کر ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے؟ دعائیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے. کیا چیز صحیح ہے؟ دیکھیں ایک بات بتا دیں، جو بھی مر جاتا ہے وہ سب ہمارے محتاج ہیں. نہیں سمجھے بات؟ ہم ان کو اس سال ثواب پہنچائیں تو جو پہنچا رہا ہے وہ اصل ہے، جس کو پہنچ رہا ہے وہ کیا ہے، محتاج ہے. یہاں پہ کیا پوچھا جا رہا ہے کہ اولیاء اللہ کی قبر پہ جا کر کے ان کے لیے دعائیں نہیں کریں بلکہ ان سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. شرک ایسے ہی شروع ہوا دنیا میں، شرک قبروں سے ہی شروع ہوتا ہے. اسی لیے منع کیا گیا کہ قبر کو زندہ نہیں کرو. قبر زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ قبر برابر ہو گئی، اب آپ کے باپ دادا ہیں، آپ جا کر کے مٹی لے جا کر کے سائڈ میں اس کو پھر زندہ کر رہے ہیں، نہیں کریں. قبر کو پختہ کرنے سے منع کیا گیا، اس کی وجہ یہی ہے. قبر پر تختی لگانے سے منع کیا گیا، اس کی وجہ بھی وہی ہے. قبر پہ گنبد کرنے سے منع کیا. کیوں؟ قبر جب زندہ ہوتی ہے تو پھر شرک بھی زندہ ہوتا ہے، قبر ہی کے ذریعے شرک ہوتا ہے. لہذا یہ جو بات پوچھی گئی ہے کہ ان سے دعا کرائیں، سب سے پہلی بات تو آپ کو کس نے بتایا یہ اولیاء اللہ ہیں؟ یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اولیاء اللہ ہیں. آپ کے پاس کوئی سند ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے، وہی نازل ہوئی ہے کہ یہ اولیاء اللہ ہیں. انبیاء کے علاوہ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. سمجھے نہیں؟ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کون اولیاء. اور اگر معلوم ہو جائے اولیاء اللہ ہیں، قرآن مجید کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، تم مردے کو سنا نہیں سکتے. اللہ سنا دے الگ بات ہے، آپ نہیں سنا سکتے. آپ جا کر کے اس کو بولیں کہ میرے لیے آپ دعا کیجئے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور یہ شرک کو بنانے، شرک یہیں سے پنپتا ہے. ایک صاحب نے سب نماز جنازہ ہی کے متعلق سارے سوال کر رکھے ہیں. پوچھا گیا نماز جنازہ کے بعد چہرہ دکھانا کیسا ہے؟ ایک مرتبہ نماز جنازہ ہو گئی، اب اس کے بعد جو اگر کسی علاقے میں ایسا ہوتا ہے کہ آ جاؤ بھائی زیارت کر لو، کوئی زیارت نہیں، اب زیارت منع ہے. ہاں اگر کوئی ایسا آدمی بہت قریبی رشتہ دار ہے اور وہ بیچارہ آ گیا اور کہہ رہا ہے کہ مجھے دکھلا دیں، تو مجبوری درجے میں کیا ہے، اس کو دکھانے کی اجازت ہے. لیکن یہ رواج پکڑنا کہ زیارت کرو آؤ، ایک دم غلط ہے. ایک صاحب نے وصیت کی ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو فلاں شخص کو میرا منہ نہیں دکھانا. ایسے شخص کی وصیت کا اعتبار کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. یہ جو اس قسم کی وصیتیں ہوتی ہیں، مرنے والے کی وصیت، یہ دیکھنا چاہیے کہ شرعی لحاظ سے اس کی وصیت کا درجہ کیا ہے. اگر شرعی لحاظ سے وصیت صحیح نہیں ہے تو پھر ایسی شکل میں یہ جو انہوں نے کہا کہ فلاں شخص، یا یہ کہ فلاں شخص ہماری نماز جنازہ میں شریک نہ ہو، یہ سب لوگ کر دیتے ہیں، یہ ساری اس کی جو وصیتیں ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. پوچھا گیا ہمارے علاقے میں جب نماز جنازہ، جب میت کو اٹھاتے ہیں تو زور سے کہتے ہیں کلمہ شہادت، پھر اس کے بعد جنازے کو اٹھایا جاتا ہے، اور پھر راستے میں بیچ میں کہتے رہتے ہیں کلمہ شہادت، پھر سب لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہتے ہیں. کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ یہ بھی بدعت ہے. ایسی کوئی دعا حدیث میں منقول نہیں ہے کہ جب نماز جنازہ جب میت کو اٹھایا جائے تو کوئی دعا پڑھی جائے اور دعا پڑھتے ہوئے اس کو لے کر کے جایا جائے. ایسی کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ غسل فرض ہوا تو کیا جس کپڑے میں بندے نے بیوی سے صحبت کی ہے دوبارہ اسی کپڑے میں وہ نماز پڑھ سکتا کہ نہیں؟ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے. کپڑا تو ناپاک ہوتا ہے جب ناپاکی لگتی ہے. کپڑے پہ ناپاکی نہیں لگی ہے
عربوں کے پاس کہاں 2 چادریں ہوا کرتی تھی، بہت کم ہوتا تھا. لہذا اگر کپڑا ناپاک نہیں ہے، آپ کے پاس 10 جوڑا ہے اور کپڑا وہ جو ہے وہ ناپاک ہے تو ناپاک ہے. جب تک ناپاکی نہیں لگتی کپڑا پاک ہے. پوچھا گیا ہے کہ میں عدت میں ہوں اور ہمارے بغل میں جو ہے وہ دینی کلاس چلتی ہے، تو کیا میں گھر سے باہر اس دینی کلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے جا سکتی ہوں کہ نہیں؟ قطعی نہیں جا سکتی. عدت کا گزارنا فرض ہے اور عدت میں اس قسم سے کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے. کسی صاحبہ نے پوچھا ہے کہ 5 دن تک میں ناپاک رہی اور 7 دن کے بعد پھر مجھے خون آیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ 15 دن سے پہلے آیا نا، لہذا یہ بیماری ہے، وہ نماز پڑھتی رہے گی. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ روح البیان جو تفسیر کی کتاب ہے اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک صاحب نے بتایا کہ ایک امام صاحب ہیں جو کثرت سے فجر کی نماز میں عبسا وتولا پڑھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ صورت اچھی لگتی ہے، میں پڑھتا ہوں، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ عبسا وتولا ان جاءہ الاعمی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ناک بھو کو چڑھایا اس لیے کہ ایک نابینا آیا تھا. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی سی اللہ کی طرف سے کیا ہے، اس قسم سے بات کہی گئی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسی صورت کو کیوں پڑھتا ہے، لہذا اس کو بلایا اور قتل کر دیا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ مولانا صاحب یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے اور یہ روح البیان میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ واقعہ روح البیان میں لکھا ہوا ہے کہ پوری بات ایسے لکھی ہوئی ہے. بعض لوگ اس کو اور بڑھا چڑھا کر کے بولتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ تم والضحیٰ کیوں نہیں پڑھتے، بارہ فانا لکا ذکرک تمہیں کیوں نہیں، حالانکہ وہ سب کچھ نہیں لکھا ہوا، اتنے لکھا ہے. روح البیان والے نے کیا کیا ہے، یہ آپ لوگ کو ویسے بھی معلوم ہونا چاہیے. جب رویہ سے اگر روایت نقل کی جائے، مجہول سے کیسے رویہ روایت کی گئی ہے، کون کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے، تو روح البیان نے اس کو نقل کیا ہے رویہ سے کہ بیان کیا گیا. کہاں سے بیان کیا آپ نے، اس کا کوئی بیان نہیں ہے اور یہ پوری روایت جھوٹی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھیں بڑی بڑی کتابوں کے لوگ، پہلے کیا ہوتا تھا، اب تو وہ زمانہ نہیں رہا کہ پہلے ہمارے جو بڑے لوگ ہوتے تھے، تو جیسا ابھی سوال بھی پوچھا گیا نا کہ بڑے لوگوں کی بات لوگ مان لیتے ہیں، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی بڑے عالم کی بات اس کا کہہ دینا ہی کیا ہوتا تھا، دلیل ہوتی تھی. اب وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے. اب چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر کے جواب دیجئے. لہذا اب آپ لوگوں کو چاہیے کہ کوئی بھی مسئلہ جانے اس کی دلیل جانے. مولانا نے کہا ہے، فلاں عالم کو کرتے دیکھا ہے، بھول جائیں، وہ زمانہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا ہے. ہر چیز کی دلیل آپ کو چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ ہمارے یہاں اجتماعی دعا جہرن لازم سمجھ کر کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا سنت سے ثابت ہے؟ کئی مرتبہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو نماز فرض کے بعد اجتماعی دعا کی جاتی ہے، جہری سے مراد زور سے جو کرتے ہیں، اور اس وقت تک مقتدی نہیں اٹھتا جب تک کہ امام صاحب دعا نہیں کر لیں، یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس لیے آپ ہماری مسجد میں دیکھیں، ہماری مسجد میں جو ہو رہا ہے ایگزیکٹ یہ سنت طریقہ ہے. کبھی پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا، کبھی اٹھ گئے، کبھی امام صاحب بغیر دعا کے چلے گئے. یہی طریقہ سنت طریقہ ہے. جب امام اور مقتدی، حالانکہ میں نے کسی سے کہا نہیں امام سے کہ آپ ایسے دعا مانگے، جو بھی امام ہے آپ جا کر اکیلے میں پوچھ لیں کہ میں نے کسی کو ہدایت نامہ دیا ہے، کسی کو نہیں کہا. صرف سوال جواب میں یہ بات آئی ہے اور آج بھی بتا رہا ہوں. لہذا یہ لازم سمجھ کر کے گاؤں میں یا شہروں میں اکثر و بیشتر مسجد میں ہے، کیونکہ اب ایک چیز چلی آ رہی ہے، اس کے خلاف کون کرے، لیکن یہ سنت طریقہ نہیں ہے. پوچھا کہ شادی کے بعد ایمان مکمل ہوتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ محض ایک سمجھانے کا طریقہ ہے. ایمان تو اسی دن مکمل ہوتا ہے جس دن آپ ایمان لے آتے ہیں، سمجھے نہیں؟ شادی کرنے سے آدمی کو بہت سی چیزیں معلوم ہوتی رہتی ہیں
تو جن چیزوں پر وہ یقین رکھتا ہے اس کی عملی شکل پیش آ جاتی ہے. یہ بات ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ نہ ایک آدمی شادی نہیں کیا زندگی بھر تو اس کا مطلب وہ ناقص ایمان والا رہا. بہت بڑے شیخ الحدیث مظاہر العلوم کے شادی ہی نہیں کیے، اس کا مطلب وہ ناقص ایمان نہیں، خدا نہ خواستہ. غلط بات ہے. پوچھا گیا اسکولوں میں بھارت کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، آزادی کی جو پڑھائی جاتی ہے آزادی کی جو غلط ہے، مطلب آزادی کے بارے میں جو پڑھائی جاتی ہے وہ غلط ہے، تو مدرسوں میں صحیح تاریخ کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ یہ مدرسے والوں کی غلطی ہے، پڑھانا چاہیے. نمبر 1، ہر چیز مدرسے والے ہی کریں. میتھ بھی مدرسے والے جانے، کیمسٹری بھی مدرسے والے جانے، فزکس بھی مدرسے والے جانے، جمعہ بھی مدرسے والے پڑھائیں، تمہارا نکاح بھی مدرسے والے پڑھائیں، مر جاؤ تو نماز جنازہ بھی پڑھائیں، اور تنخواہ سب سے کم دو ان کو، سب سے کم تنخواہ ان کو دو، اور سارا کام کا بوجھ کس کے اوپر ڈالو؟ یہ مدرسے والوں کے اوپر. تو جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. بہرحال پڑھانا چاہیے. اور یہ بات جو آپ نے جس نے بھی سوال کیا ہے، اب میں انشاءاللہ اس پر اپنے مدرسے میں کم سے کم 4 روم اور 5 جماعت میں اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ ہفتے میں 1 آدھ پیریڈ اس پر کیا جائے اور محقق انداز میں تحقیق شدہ باتیں آپ کو بتائی جائیں. دعا کریں. جزاک اللہ خیر. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.